بنا پائی سر ایک منٹ آئیں گے. السلام علیکم. تو بھائی علیہ السلام. جی سرکار میں کاکڑے والے محمد غبار ظہیر آباد میں اس وقت جڑا والے میں ہوں اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں ان لوگوں جنہوں نے بہت ظلم کیا. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کبھی بھی ہر دور میں جنہوں نے پاک بطول کا احترام کیا وہ لوگ کبھی بھی شرپسند نہیں ہو سکتے. میری آواز جہاں تک بھی جا سکے میں حکومت پاکستان، پاک آرمی، پولیس، ہم ان سب کے ساتھ تعاون کے ساتھ ہیں. ہم اقلیتوں میں ہیں. میں اہل تشیع ہوں، یہ ایک کرسچن ہے. ہمیں بالکل ڈیفینس نہیں مل رہا. ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی ہماری جان مال اور عزت کی ہمیں کوئی ڈیفینس نہیں مل رہا. ہمیں حق حاصل ہے. ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم ٹیکس پیڈڈ ہیں. ہم لوگوں کو انکم ٹیکس دیتے ہیں. آپ لوگوں ہماری ٹیکس سے اپنی کمائی کرتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ظلمت کا انتہا. کوئی مذہب کوئی دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ہم ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. نبی پاک نے اپنے دور میں عیسائیوں کو اتنا ڈیفینس دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے اس وقت میرے پاس اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے عیسائیت کو اتنا ڈیفینس دیا کہ خبردار کوئی کسی کے عقیدے کے خلاف برخلافی نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ مظلوم ہیں. یہ 1400 سال سے پہلے کربلا والوں کے ساتھ ہے، آج بھی یہ کربلا والوں کے ساتھ ہے. میری آواز جہاں جناب جون شہدائے کربلا میں شہادت نوش کی ہے، امام حسین کے ساتھ شہادت کی. ابھی دنیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ انتشاری اور شیطان کون ہے اور پرامن لوگ کون ہے. میری آواز جہاں تک جائے میں پوری دنیا کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. یوٹیوب پہ میرے چینل پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. ذاکر ظہیر عباس میرا نام ہے. ستیانہ بنگلہ سے میرا تعلق ہے. میرے بھائی کی اسد عباس کی اس دن ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ فوت ہو چکا تھا. اس لیے مولا جانتا ہے مجھے اتنا اسد عباس کا غم نہیں ہے جتنا اپنے تمام کرسچن برادری کا غم ہے، جنہوں نے اس مشکل وقت میں کام کچھ بھی نہیں. یہ مسلمان کی 1400 سال سے پہلے فطرت ہے. اس کا جب اس سے خلاصہ نکالنا ہے اس میں کچھ چیز سامنے نہیں آنی. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں، اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں. ہمارا اہل تشیع فقہ جعفریہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ ہے. اور میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را یہ اسلام کا روپ یہ نہیں ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھو کربلا میں کون جلانے والے تھے؟ یہ مسلمان تھے جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ اب جب نکالیں گے کوئی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. یہ 1400 سال سے اس مسلمان کی یہ سب کچھ نجائز کیا ہے. میری آواز جہاں تک بھی جائے گی میں انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ بات پہنچاؤں گا. کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ مار کے ہمیں یہ ہمارا عقیدہ چھین لیں گے ہم سے. ہر بندے کو حق حاصل ہے. پاکستان کے 2015 کے قانون کے مطابق ہر بندے کو حق حاصل ہے. اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا حق حاصل ہے. تو پھر ہمیں کیوں نہیں ڈیفینس دیتے؟ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ہاتھ باندھ کے پاک آرمی سے، حکومت پاکستان سے، تمام اداروں سے. ہم جو اقلیتوں میں ہیں، جو ہم تھوڑے لوگ ہیں، یا ہمیں ساروں کو مار دیں یا ہمیں ڈیفینس دیں، یا ہم سب لوگوں کو مار دیں، ہمیں اکٹھا کر کے وہاں پہ ہمیں بم بلاسٹ کر دیں یا ہمیں ڈیفینس دیں. اگر آپ لوگ ہمیں ڈیفینس نہیں دینا چاہتے تو ہم پوری دنیا میں یہ چیلنج کریں گے کہ آپ لوگ خود ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
آپ لوگ خود ان لوگوں سے کرواتے ہیں. میں ان سب لوگوں سے اپنے عیسائی برادری سے دکھ کا شریک ہوں, مسیح برادریوں سے دکھ کا شریک ہوں. ظلم ہوا ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ سب مظلوم ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سب میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے دعا دوں, اللہ پاک آپ کو کیا خیالات کا اظہار کرنا چاہ سکتا ہے. میں مسیح خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ واقعی ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ مکان کربلا میں بھی ہمارا جو مسیحی تھا, جون اس کا نام تھا, اس نے ان کے ساتھ شہادت دی. اور یہ بھی پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی شروع سے زیادتی ہوئی ہے, اور ہمارے ساتھ بھی آج تک ہمیں ہمارے حقوق جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں مل رہے, کیونکہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ پامال کیے گئے ہیں. یہ کہ جنرل ہمارا کرسچن نہیں بن سکتا, وزیر اعظم ہمارا کرسچن نہیں بن سکتا, صدر ہمارا کرسچن نہیں بن سکتا. یہ ہمارے حقوق کی پامالی کی ہوئی ہے. جو حضرت قائد اعظم نے 11 اگست کو خطاب کیا تھا اسمبلی میں, یہ اس کے برعکس جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ پامال کیے ہوئے ہیں, اور الٹا ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں. یہ 2005 سے لے لیں اور آج تک دیکھیں, یہ زیادتیوں کے زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں. اور میری اپیل ہے ملک پاکستان کے حاکموں سے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے, تاکہ ہم بھی اچھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. کیونکہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے, ہم تو اپنی محنتیں کر کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں, بچوں کو پالتے ہیں, پڑھاتے ہیں. پہلے عرض کی کہ پاک بطول کے ماننے والا شر پسند نہیں ہو سکتا, اور یہ دلیل ہے, 1400 سال سے یہ تاریخ گواہ ہے. انہوں نے پاک بطول کا احترام کیا. جو پاک بطول کے ماننے والے ہیں وہ پرامن ہوں گے, غریب ضرور ہوں گے, لیکن شر پسند نہیں ہوں گے. آج تک دیکھ لیں کہ کرسچن آپ کو کبھی کوئی بم بلاسٹ والا نہیں ملے گا. وہ اگر کسی کا کرے گا تو ٹرائی کرے گا, ادروائز وہ کچھ نہیں. یہ ایسے دہشت گردی کے نہ کام کرے گا, نہ اس طرح کسی کی توڑ پھوڑ کرے گا, نہ اس طرح جلاؤ گراؤ کرے گا, نہ کسی کے مذہب کی پامالی کریں گے. بلکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ امن ہے, وہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے. اور پوری دنیا میں ہم امن, ہمارا آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ملک ہیں وہاں پہ امن شانتی ہے. وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ توڑ پھوڑ, گراؤ جلاؤ, بیبلوں کو جلایا جاتا ہے اور لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے. لیکن یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ہمیں گراؤ جلاؤ ہوتا ہے اور کرسچنوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں. اور میرا یہی اپیل ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے ملک پاکستان میں. شکریہ آپ کی یہ کہنا چاہتی ہے کہ جس طرح انہوں دیا بیٹیاں دے سر لنگی ہوئے, اسی طرح ساڈیاں بیٹیاں دے سر لنگی ہوئے تے کماندہ چرنگاں نے. ساڈا کی انصاف انہوں نے کیتا ہوئے. سانو کھان نوں نہیں, پان نوں نہیں, گھر نہیں سانو چاہیے, سانو انصاف چاہیے اس خلاف دا. ساڈیاں بیٹیاں کماندہ دے وچ رہیاں نے, چھوٹے چھوٹے بچے لے کے انہاں دی زباناں جڑیاں باہر نکلیاں تے دوسرے گاؤں والے نے آ کے انہاں نوں کڈے آ گئے. کچھ انہاں نوں احساس نہیں ہویا. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ. ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ. جی بس میں آخر میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے, آج سے نہیں, یہ 1400 سال سے ہے. کہ جو حسین والے ہیں وہ آج بھی صبر کر رہے ہیں, جو یزید والے وہ آج بھی ظلم کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہم حضرت عباس کے ماننے والے ہیں. انہوں نے حضرت عباس کی خاموشی دیکھی ہے, اس کا جلال نہیں دیکھا. ہمیں خدا را حضرت عباس کے ماننے والوں کی خاموشی میں ہمیں رہنے دیں. جس طرح ہم حضرت عباس کا جلال لے کے آئے نا, وہ خیبر والوں کا بیٹا ہے, خیبر شکن کا بیٹا ہے. میری آخری ریکویسٹ تمام اداروں سے یہی ہے کہ خدا را ہمارے ملک پاکستان میں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, پرامن شہری ہیں, ہمیں ڈیفینس دیا جائے. ہم جو بہت تھوڑے لوگ ہیں نا اقلیتوں میں, اہل تشیع, اہل کرسچن, اور بھی بہت ساری مظلوم قومیں ایسی ہیں جن پر یہ یزیدی لوگ ظلم کرتے ہیں. ہمیں خدا را انصاف دیا جائے. اگر آپ لوگ نہیں ہمیں انصاف دے سکتے تو ہمیں بتائیں, ہمیں اقوام متحدہ میں بتائیں گے. آپ لوگ خود ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے, آپ لوگ خود ان لوگوں کے ساتھ ملے. آپ خود مرواتے ہیں, آپ خود ہمارے گھروں کو جلا کرتے ہیں. کوئی مذہب, کوئی دین کسی کو اجازت نہیں دیتا کس کی ماں بیٹی کو پامال کیا جائے.
اب دیکھا نا دنیا والوں نے کہ 1400 سال پہلے جب رسول اللہ کی بیٹی کو مسلمان چادریں چھینتے تھے، یہ لوگوں نے چادریں دی ہیں، اس چیز کی تاریخ گواہ ہے. ان لوگوں میرا دل دکھ رہا ہے. میرے بھائی اسد عباس ان دنوں میں بہت علیل تھا. اسد عباس سنگر، میں ظہیر عباس ہوں، سوشل میڈیا پوری دنیا مجھے جانتی ہے. اس کے جنازے کا اور کفن دفن کا میں نے کرنا تھا، اور پھر ادھر آرمی لگی ہوئی تھی، یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں تھی. میں روتے ہوئے دل سے آیا ہوں، ان لوگوں کے لیے تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں. مالک امام زمانہ اور کائنات میں 2 ہی قومیں باقی ہیں. ہمارا امام زمانہ باقی ہے، ان کا عیسیٰ مسیح باقی ہے، باقی کائنات میں کسی کا کوئی باقی نہیں ہے. ہمارا امام زمانہ باقی ہے اور ان کا عیسیٰ مسیح باقی ہے، باقی تمام قوم میں کس کا کوئی نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں. ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی مائیں ہماری مائیں ہیں. ہم ان کے ساتھ برابر دکھ میں شریک ہیں. اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہے. السلام علیکم. جائیں